اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہیلو ویورز، السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر میں درود شریف وظیفہ آن لائن میں حاضر ہوں، اور آج میں آپ کو بہت پیارا واقعہ بتاؤں گی، میلاد شریف اور مدینے والا۔ یہ بہت پیارا واقعہ ہے، میلاد شریف اور مدینے والا، مگر اس واقعے کو بتانے سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مصر میں ایک بہت بڑا مالدار عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتا تھا اور سوداگری کرتا تھا۔ اس کو تجارت میں جتنا بھی نفع حاصل ہوتا تھا وہ نفع جمع کرتا رہتا تھا، اور جب ربیع الاول شریف کی 12ویں شب آتی، جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی، اس رات اپنے گھر میں محفل میلاد شریف کا اہتمام کرتا، طرح طرح کے کھانے پکواتا، پورے شہر والوں کی دعوتیں عام کرتا اور خوب جشن مناتا۔ ایک مرتبہ ربیع الاول شریف کی 12ویں شب آئی، اس مسلمان نے خوشیاں کرنی شروع کی، محفل میلاد پاک کا انتظام کیا، طرح طرح کے کھانوں کا بندوبست کیا۔ یہ سارا انتظام ہو رہا تھا تو اس پڑوسی یہودی کی بیوی نے، جو اس کے پڑوس میں ایک یہودی کی بیوی رہتی تھی، اس نے اپنے یہودی خاوند سے پوچھا، اے میرے رفیق حیات، یہ مسلمان ہر سال 12ویں شب کو کیوں اتنا جشن مناتا ہے، کیوں سارے محلے کی دعوت کرتا ہے؟ یہودی ہمسائے نے اپنی بیوی سے کہا، اے میری رفیقہ حیات، یہ ہر سال اس 12ویں شب کو اس لیے جشن مناتا ہے، اس رات ان کے پیارے اور محبوب نبی اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے سارا انتظام کرتا ہے۔ یہودیان نے جب یہ ساری باتیں سنی تو کہنے لگی، یہ مسلمان کتنا پیارا اور اچھا ہے، اس کا طریقہ کتنا اچھا ہے، وہ اپنے نبی کی خوشی میں ہر سال جشن کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور پھر وہ جب رات کو سونے لگی تو مدینے والے کا تصور کر کے اپنے بستر پر لیٹی اور بار بار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتی، اور گویا وہ کیا کہتی، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ جب سوئی تو اس کی قسمت نے انگڑائی لی، آنکھیں سو گئیں لیکن قسمت جاگ اٹھی، مقدر کا ستارہ چمک اٹھا۔ اللہ پاک کی قدرت اس یہودین پر مہربان ہو گئی۔ اس نے خواب کے عالم میں کیا دیکھا، ایک گورے چٹے مکھڑے والا، والضحیٰ کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا ایک نورانی سوار پر سوار ہے، اس کے چہرے سے نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، اور اس کی نور کی کرنوں سے پورے شہر جو ہے منور ہو رہا ہے۔ خاص کر اس عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تو نور بنا ہوا ہے، جہاں میلاد پاک کا اہتمام تھا۔ اس نورانی چہرے والے بزرگ کے ارد گرد ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں جو اس سوار بزرگ کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ وہ یہودین یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور حیران تھی کہ یہ کون بزرگ ہیں۔ وہ یہودین دیکھتی رہی کہ یہ پیارے مکھڑے والا بزرگ جاتا کہاں ہے، تو اس نے دیکھا کہ وہ بزرگ سیدھا مسلمان کے گھر تشریف لے گئے جہاں محفل میلاد کا انتظام تھا۔ جب اس بزرگ نے اپنا نورانی قدم اس گھر میں رکھا تو سارا گھر نور علی نور ہو گیا، اور محفل میلاد میں جتنے بھی لوگ تھے وہ تعظیم و تکریم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہ بزرگ اس گھر میں تشریف فرما رہے ہیں۔ جب محفل میلاد ختم ہوئی تو وہ محبوب، وہ پیارے چہرے والا اس مسلمان کے گھر سے نکلا اور اس یہودین کے گھر کے قریب سے گزرنے لگا، تو اس یہودین نے ایک نورانی چہرے والے بزرگ سے پوچھا کہ اللہ کے بندے، یہ نورانی چہرے والا بزرگ کون ہے، اور یہ 7 جوان کی تعظیم و تکریم کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس بزرگ نے فرمایا، مائی تو انہیں نہیں جانتی، یہی تو حبیب قبریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہی تو تاجدار انبیاء ہیں، یہی تو مسلمانوں کے دل ربا ہیں، یہی تو ہمارے مشکل کشا ہیں، یہی تو رسول خدا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جس وقت یہودین نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا تو پوچھا، یہ ان کے ہمراہ جو دیگر نورانی لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ اس بزرگ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے مقدس اور نورانی فرشتے ہیں جو بالکل آپ کے قریب دائیں بائیں چل رہے ہیں، وہ آپ کے صحابہ کرام جلوہ فرما ہیں۔ یہودین نے بزرگ سے پھر کہا کہ اگر میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام دوں تو میرے سلام کا جواب دیں گے؟ اس بزرگ نے فرمایا، کیوں نہیں، یہ نبی رحمت للعالمین ہیں، یہ وہ رسول ہیں جن کو کافر مشرک پتھر مارتے تھے اور یہ ان کو دعائیں دیتے تھے، وہ گالیاں دیتے تھے، یہ مسکراتے تھے، وہ لوگ ان کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، یہ اپنی مقدس چادریں بچھا کر ان کو بٹھاتے تھے، بھلا وہ پیارا آپ کو جواب کیوں نہیں دے گا؟ اس یہودین نے آگے بڑھ کر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے ہی ادب سے سلام عرض کیا اور رو رو کر عرض کرنے لگی، رحمت للعالمین، میں غیر مسلم ہوں لیکن مجھے امید ہے کہ آپ ضرور مجھے جواب سے نوازیں گے اور میری بات بھی سنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کی بیوی کو جواب میں فرمایا، لبیک، کیا بات ہے اللہ کی بندی، میں حاضر ہوں۔ اس یہودین نے پوچھا، حضور آپ کیسے تشریف لائے تھے؟ کملی والے نے فرمایا، تمہارے پڑوس میں ہمارا ایک عاشق رہتا ہے جو کہ ہر سال ہماری یاد میں ایک عظیم الشان محفل میلاد منعقد کرتا ہے، خوب جشن کرتا ہے، غریبوں، مسکینوں اور احباب کو اچھے اچھے کھانے کھلاتا ہے، اور ہماری یاد میں پورے علاقے کو دعوت پر بلاتا ہے۔ آج ہم اس کے گھر میں مہمان بن کر آئے تھے تاکہ اس کو اپنی زیارت مشرف کروائیں اور اس کے گھر کو اپنے قدم پاک سے منور فرمائیں۔
وہ یہودین کہنے لگی حضور آپ کتنے شفیق اور مہربان ہیں، کتنے لطیف اور کریم ہیں، آپ کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، کتنا کرم فرماتے ہیں، آپ اپنے غلاموں پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل کر لیجیے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنی امت میں شامل فرما لیں اور مسلمان فرما لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس عورت نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی، اور اس نے خواب میں یہ ارادہ کیا کہ صبح ہوتے ہی جو چیزیں اس کی ملکیت میں یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشی میں صدقہ خیرات کر دوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی برکت سے مجھے ایمان کی نعمت عطا فرمائی۔ جب صبح ہوئی تو اس نو مسلم خاتون نے میلاد منانے کا اہتمام کیا، اور بڑی خوش باش کملی والے سرکار کے دیدار سے دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول چکی تھی۔ بس یہی تمنا تھی کہ جلدی کروں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں جشن کروں، صدقہ خیرات کروں، طرح طرح کے کھانے پکا کر میں بھی علاقے والوں کو دعوت دوں تاکہ مدینے والا اپنی نو مسلم باندھی سے خوش ہو جائے۔ جب اس کا شوہر گھر آیا، اس یہودین کا شوہر گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کی خوشی دیکھی تو کہنے لگا اے میری رفیقہ حیات کیا بات ہے، آج تو بہت خوش نظر آ رہی ہے، رات سوتے وقت تو اتنی مسون نہ تھی، کیا دیکھا تو نے خواب میں؟ تو اس نو مسلم عورت نے اپنے خاوند سے کہا اے میرے سرتاج میں تمہیں وہ نظارہ کیسے بتاؤں جو رات کو میں نے عالم خواب میں دیکھا۔ وہ منظر اتنا پیارا اور عجیب تھا، وہ سما اتنا سہانا اور وہ ساتھ اتنی دلکش تھی کہ دل کرتا تھا کہ پوری زندگی اسی نظارے میں گزر جائے۔ اور اس نو مسلم عورت کے میاں نے کہا اے میری رفیقہ حیات آخر وہ منظر مجھے بھی تو بتاؤ۔ اس نو مسلم عورت نے کہا جب میں رات سوئی تو میری آنکھیں تو بند ہو گئیں لیکن دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے خواب کے عالم میں پڑوسی مسلمان کے گھر سرور کائنات نور مجسم رحمت دو عالم سیدنا مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرمائی، اور خواب میں ہی میں نے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان لا کر کلمہ پڑھ لیا ہے اور مسلمان ہو گئی ہوں۔ جب میں مسلمان ہوئی تو میں نے رات کو ارادہ کر لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف مناؤں گی، جشن کروں گی، کھانے پکاؤں گی، لوگوں کی دعوت کروں گی اور مدینے والے کو خوش کر کے جنت میں جاؤں گی۔ تو اس نو مسلم عورت کے خاوند نے کہا کہ میری رفیقہ حیات آؤ دونوں مل کر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف منائیں۔ اس نو مسلم نے کہا کہ اے میرے سرتاج آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف مناتے ہو، حالانکہ تم تو یہودی ہو، تم تو غیر مسلم ہو۔ تو اس نو مسلم کے خاوند نے کہا کہ خبردار مجھے یہودی ہرگز نہ کہنا، مجھے نہ کافر کہنا، مجھے غیر مسلم بھی ہرگز نہ کہنا، بلکہ اے میری رفیقہ حیات جب تم رات کو خواب میں کملی والے کا کلمہ پڑھ رہی تھی میں دیکھ رہا تھا، میں بھی اس مجمع میں موجود تھا۔ اے میری زوجہ تو نے تو مجھے نہیں دیکھا لیکن میں نے تو تمہیں دیکھا ہے، میں بھی وہاں موجود تھا جب تم نے کلمہ پڑھ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھنے لگے تو میں بھی آگے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے میری زوجہ کو تو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیے، مہربانی فرما کے مجھے بھی مسلمان بنا دے تاکہ دینی لحاظ سے وہ مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے۔ کملی والے نے مجھے بھی کلمہ پڑھایا، اے میری بیوی اب میں غیر مسلم نہیں بلکہ اب تو میں تمہاری طرح مسلمان ہوں، پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زوجہ دونوں مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف منائیں اور مدینے والی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کر کے دونوں جنت میں جائیں۔ تو دیکھیے سبحان اللہ کتنا پیارا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو جو ہے کہ میلاد کی برکت دیکھیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس عاشق رسول کے گھر تشریف لے کر آئے۔ تو یہ بہت بہت پیارا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ اور اپنا خیال رکھنا۔